پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں اس کا نام ہے سبق ساتھ ساتھ، اور یہ آپ کی اردو کی کاروان اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 105 میں موجود ہے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سبق کا تھوڑا سا تعارف بتاتی ہوں کہ اس سبق میں دو کردار ہیں۔ ایک کا نام ہے لالو اور دوسرے کا نام رحیمو ہے، جو ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ سبق کو پڑھیے اپنے بک میں سے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی جاتی ہوں۔ تو سب لوگوں نے امید ہے پیج کھول لیا ہوگا، پیج نمبر 105۔ لالو اور رحیمو ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ لالو کا اصل نام لال محمد تھا اور وہ ایک کسان تھا۔ گاؤں سے باہر اس کی 10 ایکڑ زمین تھی اور اس پر کاشتکاری کرتا تھا۔ اس میں دو کردار جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک کا نام لالو ہے اور ایک کا نام رحیمو ہے، جو کہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں، اور ان کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، اور ایک کسان ہے، اور ایک کسان ہے، اس کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے، یعنی اس کے پاس اتنی زیادہ زمین ہے، اور اس پر وہ کاشتکاری کرتا ہے، یعنی اپنی فصلیں وغیرہ اگاتا ہے۔ رحیمو کا اصل نام رحیم بخش تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے کمہار تھا۔ کمہار وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ مٹی کے برتن وغیرہ بناتے ہیں اور مٹی سے بنی ہوئی چیزیں بناتے ہیں۔ مٹی کے برتن بنا کر ان میں عمدہ نقش و نگار بنانے میں وہ نہایت ماہر تھا۔ یعنی رحیمو جو تھا وہ مٹی کے برتن بناتا تھا اور اس میں عمدہ قسم کے ڈیزائن بناتا تھا، اور وہ بہت خوبصورت لگتے تھے۔ پڑوسی ہونے کے باوجود دونوں میں سانپ اور نیولے کا بیڑ تھا۔ سانپ اور نیولے کا بیڑ سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھی ہے؟ یعنی جس طرح سانپ نیولے کا دشمن ہو جاتا ہے اور نیولا سانپ کا دشمن ہو جاتا ہے، اسی طرح لالو اور رحیمو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ سارے گاؤں کے لوگ ان کو روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کئی بار بڑے بوڑھوں نے انہیں سمجھا بجھا کر صلح صفائی بھی کروائی، مگر کچھ دن بعد وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اب ڈھاک کے 3 پات کا مطلب یہ ہے کہ سدا ایک ہی حال میں رہنا اور اپنی بات پر اڑے رہنا، یعنی وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہتے تھے اور کسی کی بھی بات نہیں مانتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصانات پر بھی خوش ہوتے۔ لالو کی گندم کی پکی ہوئی کھیتی بالکل تیار تھی۔ اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہوئی تھی۔ اس دفعہ جب اس کی لالو کی فصل گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی تو وہ بہت خوش تھا کہ مجھے کتنا منافع ملے گا، میری کتنی اچھی فصل ہوئی ہے۔ لالو اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ یعنی جب وہ اپنے زمینوں پہ جاتا اور دیکھتا کہ میری فصل کتنی شاندار اگی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا۔ پھولے نہ سماتا کا مطلب ہے بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ اور رحیمو اس کے سونے جیسے اس کے کھیت کو دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چند چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں۔ خشک گندم کے خوشے چنگاریوں سے جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ لالو دہائی دیتا ہوا کھیتوں میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا کے رحیمو کو بددعائیں دیتا رہا۔ جس کی
بھٹی سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کھیت میں پہنچی تھیں۔ اس واقعے پر سارا گاؤں افسردہ تھا، مگر رحیمو بے حد خوش تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رحیمو اتنا اس کے کھیتوں کو دیکھ دیکھ کے جیلس ہو رہا تھا اور اس کو بہت جیلسی فیل ہو رہی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ رحیمو کے اس میں سے چنگاریاں اڑ کے اس کے کھیت میں لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کا کھیت جل گیا۔ بھٹی میں سے چنگاریاں نکل کے اس کے کھیت میں چلی گئیں اور جس کی وجہ سے اس کا سارا کھیت جل گیا۔ ایک دن اچانک خوب کالے بادل آئے اور زور کا مینا برسا، یعنی بہت زیادہ بارش ہوئی۔ رحیمو نے دن بھر کی محنت کے بعد بہت سے مٹی کے برتن بنا کر انہیں سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ بارش اتنی تیز آنن فانن آئی کہ رحیمو کو برتن اٹھانے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ یعنی اس دن کیا ہوا کہ اتنی تیز بارش آئی کہ رحیمو نے جو کچے مٹی کے برتن بنائے تھے وہ اس کو اٹھانے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ تھوڑی دیر بعد گیلے برتن پانی میں بھیگ کر گارا بن چکے تھے، یعنی وہ دوبارہ مٹی کی شکل میں آ گئے تھے۔ رحیمو کے نقصان کی خبر لالو کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، چلو اچھا ہوا، میرے نقصان پر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے حساب برابر کر دیا۔ اب جو ہے رحیمو بڑا خوش ہوا کہ چلو اس کا بھی نقصان ہو گیا اور اب حساب برابر ہو گیا۔ بارش جو شروع ہوئی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہ لیا، وقفے وقفے سے بارش برستے۔ آج تیسرا دن تھا، کھیت کھلیان سب پانی میں ڈوب چکے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ گاؤں سے قریب ہی دریا تھا، اس کا بند ٹوٹا تو سیلاب آ گیا اور پانی کے ریلے گھروں میں داخل ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لی۔ لالو کا گھر پختہ اور 2 منزلہ تھا، جبکہ رحیمو کا گھر کچا اور نیچا تھا۔ اس کے گھر میں پانی داخل ہو گیا اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کچے گھر کی چھت پر پلاسٹک اوڑھے بیٹھا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر ہم اس کے بعد کا سبق اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔